اس تصویر کو دیکھیے. دس واز می بیک ان 2013 ایز این انجینئر ایٹ مائی فرسٹ ایور انٹرنشپ. اس ٹائم میں نے یہی سوچا تھا بھائی زندگی نارمل سی گزرے گی, انجینئرنگ کریں گے, جاب کریں گے, سب جس طرح نارمل سب کرتے ہیں. بٹ لائف ہیڈ ادر پلانس فار می, کیونکہ وین آئی کیم بیک اگلے سال جو ہمارا تھا 2014 میں, آئی واز ایٹ ہوم, میں نے کوئی انٹرنشپ نہیں کی تھی, اور ایک دن میری والدہ نے مجھے ایک چٹ تھمائی میرے ہاتھ میں, ایک چھوٹی سی پرچی تھی, اس پہ لکھا ہوا تھا فائور اور اوڈیسک, اور انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ تم چٹ لو. میں نے ایک مارننگ شو میں یہ ایک صاحب آئے ہیں, انہوں نے ان پلیٹ فارمز کے بارے میں بتایا, وہ کہہ رہے تھے ان پہ آن لائن کام ملتا ہے تو تم جا کے ان کو ایکسپلور کرو. ایٹ دیٹ ٹائم آئی ڈینٹ وانٹ ٹو لیٹ ہر ڈاؤن, تو میں نے ان ویب سائٹس کو ایکسپلور کیا. فائیور کی مجھے اس ٹائم سمجھ نہیں آئی. او ڈیسک پہ میں نے اپنا پروفائل بنایا, اور اس پروفائل بنانے سے اس ٹائم میرے پاس کوئی اسکل بھی نہیں تھی, میں تو انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا, کوئی نام ہے, کوئی بہت قابل اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھا انفارچونیٹلی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مجھے یہ چیز تھی کہ میری انگریزی تھوڑی بہتر تھی اور میں تھوڑا لکھ سکتا تھا, تو آئی تھاٹ وائی ناٹ پرسو دس اسکل اینڈ بی اے رائٹر آن دس پلیٹ فارم. تو او ڈیسک پہ میں نے پروفائل بنائی, میں نے جابس پہ اپلائی کرنا شروع کیا, تو مجھے $3.3 کا ایک پروجیکٹ مل گیا. وہ کوئی یو کے کا کلائنٹ تھا, ان کے لیے میں نے کام کیا, ان کو سبمٹ کرایا. اس ٹائم مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ میں کتنے پیسوں کے لیے کتنا سارا کام کر رہا ہوں, بٹ یو نو دا آئیڈیا آف میکنگ ڈالرز آن لائن واز سو ایکسائٹنگ فار می کہ آئی ڈیڈ دیٹ اینی ویز. اس کے بعد میں نے ایک اور پروجیکٹ پہ اپلائی کیا, وہ مجھے $1 کا پروجیکٹ ملا, اور پھر یونیورسٹی دوبارہ شروع ہوئی, میں فائنل ایئر میں گیا, اور بائی دا ٹائم آئی گریجویٹڈ آئی ہیڈ فارگاٹن ایوری تھنگ اباؤٹ رائٹنگ آن لائن اور وہ تمام چیزیں جو میں کر رہا تھا. اور میں پھر اس ریٹ ریس میں لگ گیا جس میں ہر کسی کو ہم میں سے زمانے نے بھیجا ہوتا ہے کہ جاؤ نوکری تلاش کرو, اور تم تو پڑھے ہو تو تم نے جو ڈگری کی ہے تم نے وہی کام کرنا ہے وغیرہ وغیرہ, ٹو دا پوائنٹ کہ مجھے 2 سال لگے, مجھے کوئی جاب نہیں ملی. اتنے برے حالات ہوئے کہ ایک جاب ملی بھی صحیح تو وہ 10,000 روپے میری تنخواہ تھی. لاہور شہر میں مجھے اپنے گھر سے یہاں آنا پڑا, یہاں رہنا پڑا, صرف 10,000 روپے میں ہیڈ ٹو سروائیو ایٹ دیٹ ٹائم. وہ جاب میرے سے 3 مہینے ہوئی, اس سے زیادہ نہیں ہوئی, وہ میں نے چھوڑ دی, اور پھر میں گھر بیٹھ گیا. ایٹ دیٹ ٹائم آئی فیل انٹو ڈپریشن. اور یہ تصویر جو ہے نا یہ اس دور کی عکاسی کرتی ہے کہ ایسے تھا کہ میں جیل میں ہوں, میں جو کرنا چاہ رہا ہوں, میں آزاد ہونا چاہ رہا ہوں, میں آزاد بھی نہیں ہو پا رہا, کیونکہ میری ڈگری نے, معاشرے نے مجھے نا ہولڈ بیک کیا ہوا ہے کہ تم نے جی ڈگری کی ہے نا, اگر انجینئر ہو تم نے انجینئرنگ ہی کرنی, اس کے علاوہ تم کچھ نہیں کر سکتے. جبکہ ایسا دنیا میں نہیں ہوتا, ورلڈ ڈز ناٹ ورک دیٹ وے. اور یہ ایسا ہی ہوا کہ ایٹ دیٹ ٹائم میں آئی واز ایٹ مائی لوئسٹ, اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ مے بی آئی شوڈ اسٹارٹ رائٹنگ اگین. جو میں پہلے رائٹنگ کرتا تھا 2014 میں, تو اب 2017 کی بات تھی, میں نے رائٹنگ کو فلی پرسو کرنے کا سوچا. میں نے اپنا اوڈیسک کا اکاؤنٹ لاگ ان کیا تو پتہ لگا وہ اپ ورک بن گیا. اوڈیسک اور ریلانس مرج ہو کے اپ ورک بن گئے, اور جو میں نے $4.3 کمائے تھے نا 3 سال پہلے, وہ ابھی بھی اس اکاؤنٹ میں پڑے تھے. میں نے کہا اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی, یہ کتنے اچھے لوگ ہیں, انہوں نے میرے $4 سنبھال کے رکھے ہوئے. تو دیٹ از وین آئی ڈیسائیڈڈ کہ اب کام کرنا ہے تو یہی کرنا ہے. اور 2017 سے آج تک آئی ہیو بین اے رائٹر. میرا نام شہزاد خان ہے, اینڈ آئی ایم پاکستانز اونلی اوارڈ وننگ کاپی رائٹر ایٹ دس پوائنٹ. میں نے اب تک اپنے کریئر میں 3500 سے زیادہ کاپی رائٹنگ کے پروجیکٹس پہ کام کیا ہے. میں نے اپنے کلائنٹس کو ان پروجیکٹس کے ذریعے $40 ملین کا ریونیو جنریٹ کر کے دیا ہے. اور اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے کہ میں پاکستان میں پہلی کاپی رائٹنگ کو اور رائٹنگ کو پراپرلی انٹروڈیوس کرنے والا انڈیویجول ہونے کا. اور ایٹ دا سیم ٹائم میں نے 1800 سے زیادہ ڈفرینٹ کلائنٹس رہے ہیں میرے اوور دیز ایئرز, اور 98 سے زیادہ ممالک میں میرے کلائنٹس رہے ہیں. یہ سب چیزیں ہو سکیں بیکاز وہ اس ایک چٹ کے اور اس ریلنٹلیس پرسوٹ کے جو کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ وہ میں کر سکا. اب ایٹ دا سیم ٹائم رائٹنگ کی جو پوری انڈسٹری ہے پاکستان میں, اس کو مین اسٹریم پہ لانا, اللہ نے مجھے اس کی بھی توفیق دی کہ آئی ہیو بین فیچرڈ ان ڈفرینٹ نیوز, وائس آف امریکہ پہ, دی انڈیپینڈنٹ پہ, مختلف پوڈ کاسٹ وغیرہ پہ, یہاں پہ تمام میں آ سکا. اور آئی واز ایبل ٹو بلڈ مائی برانڈ ایز ویل, دا لیپ ٹاپ لیونگ. اب یہ تمام چیزیں اس وجہ سے بیکاز آئی ہیڈ یو نو دس آئیڈیا کہ یار یہ میں کچھ کر سکتا ہوں, اور میں نے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیا فرام مائی پاسٹ, فرام دا ڈگریز دیٹ آئی ہیڈ ڈن, فرام دا بیک گراؤنڈ دیٹ آئی ہیڈ, اینڈ آئی جسٹ پٹ مائی سیلف آؤٹ دیر. آئی واز ریلنٹلیس, آئی واز ہنگری فار سکسیس, اینڈ آئی ڈنٹ, میں نے یہ نہیں سوچا دن ہے یا رات ہے. تو یہ تمام چیزیں, میں بالکل بھی کوئی ایکسٹراڈنری اسٹوڈنٹ نہیں تھا, میں
بہت ہی بلو ایوریج جی پی اے سے گریجویٹ ہوا. ایٹ دا سیم ٹائم میں کوئی بہت ہیوی کاپی رائٹر یا رائٹر بھی نہیں ہوں. آئی ایم جسٹ گڈ, آئی ایم ڈیسنٹ. بٹ جو ایکچوئل جو نیڈل موور رہا ہے میرے لیے میرے پورے کریئر میں, وہ رہی ہے محنت, لگن اور جستجو, جو اور لوگ نہیں کرتے. پیپل ٹینڈ ٹو گیو اپ ویری ایزیلی. ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے ہمیشہ سے سیکھتے رہنا ہوتا ہے, سیکھتے رہے, کام کرتے رہے, اینڈ اٹ ہیز ناؤ کم ٹو اے پوائنٹ ویئر ایوری تھنگ الحمد للہ اللہ ہیز گیون می ہیز بین تھرو رائٹنگ. وہ ایک اچھا گھر ہو, گاڑی ہو, ایک اچھی ٹیم ہو, برانڈ ہو, ایک رسپیکٹ ہو انڈسٹری میں, تمام ایک جو ایکسپیرئنس ہو, کیونکہ آپ کی سب چیزیں مٹیریل چیزیں جا سکتی ہیں, لیکن آپ کو جو اللہ نے اسکل عطا کی ہے وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے. تو اپنے آپ کو ویلیوبل بنانے کا اب ٹائم ہے ہمارے پاس. یہ یاد رکھیے گا کہ ایوری ایکسپرٹ واز ونس اے بگنر. جسٹ جس طرح سے آج آپ سٹارٹ کر رہے ہیں, میں ابھی کبھی ایسا پوائنٹ آیا تھا کہ میں بھی بس سوچ رہا ہوتا تھا, دیکھ رہا ہوتا تھا, اس ٹائم ہمارے پاس یہ ریسورسز نہیں ہوتے تھے. بٹ ناؤ یو ہیو می رائٹ ان فرنٹ آف یور اسکرین, شیئرنگ ایوری تھنگ آئی نو اباؤٹ رائٹنگ. اینڈ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اینڈ ان کیس یو آر ونڈرنگ کہ کیا آپ رائٹر بن سکتے بھی ہیں یا نہیں, تو اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں.